بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت ایک ورسٹائل ملٹی ٹیلنٹڈ ایک خاتون موجود ہیں جو ایک بہادر بھی ہیں, جو ایک مدر بھی ہیں, اور وہ ایکٹر بھی ہیں, وہ سنگر بھی ہیں, وہ اینکر بھی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی خوبیاں کس ایک خاتون میں ہو سکتی ہیں. میری مراد فضا علی ہے. السلام علیکم فضا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. گریٹ. فضا ٹی وی کی اسکرین پہ چھائی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ اس سے زیادہ چھائی ہوئی ہیں, ہے نا. ہاں. بہت سے لوگ آ کے مذاق اڑاتے ہیں نا کہ وائی ٹک ٹاک, وائی یو یوزنگ ٹک ٹاک, اسٹارڈم آلریڈی ہے تو ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم کیوں یوز کرتی ہیں آپ. تو جب شلپا شیٹی ہو سکتی ہے, جیکلین فرنینڈس ہو سکتی ہے, باقی ہالی ووڈ کے اسٹارز ہو سکتے ہیں, وائی ناٹ پاکستانی اسٹارز. یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آپ نے انجوائے کرنا ہے, اور آج ہے کل نہیں ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹک ٹاک سے بہت بڑے سیلیبریٹی بن گئے. یہ بھی بتا دوں ٹک ٹاک آج ہے ایک ایپ ہے, کل کو بند ہو گئی تو پھر جیسے پب جی بند ہو گئی تھی, ایسے بہت ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں. آپ کو لیکن میرا خیال ہے ٹک ٹاک نہیں بند ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سب اربن ایریاز میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. میرا خیال ہے ٹک ٹاک پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, لوگ محروم رہ جائیں گے اپنے اسٹار کو دیکھنے سے. چلے اچھا, آپ کا پیار ہے, تھینک یو. تھینک یو. اچھا فضا, آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ریلیشن شپس کے اوپر. آپ کیونکہ آپ کا ایکسپوئر بھی ہے, آپ دنیا گھومتی بھی ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اچھا اور برا رشتہ کیا ہوتے ہیں؟ برا رشتہ وہ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے لوگ آج کل بنا لیتے ہیں. شادی ہوتی نہیں ہے, اس کو ریلیشن شپ کا نام دے دیتے ہیں. دیٹس ناٹ اے ریلیشن شپ. نہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو سکھاتا ہے, نہ ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو ریلیشن ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ایک نکاح کے بندھن میں شادی کے بعد, شادی جب ہو جاتی ہے اس میں شادی ہوگی آپ کی, اس میں بھی تو ایک اچھا رشتہ اور برا رشتہ ہوتا ہے نا. ہاں ہوتا ہے, ہر ایک رشتے میں ہوتا ہے. ایک بندہ اچھا ہوتا ہے, ایک بندہ برا ہوتا ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں چلتے کبھی بھی. جب چل رہے ہوتے ہیں تو گاڑی صحیح چل رہی ہوتی ہے, مگر کمپرومائز اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے بہت مشکلوں سے. بہت سے رشتے جب صحیح نہیں چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک اچھا ایک برا ہوتا ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. فضا بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے مار کھا رہی ہیں, گالیاں, سسرال میں مسئلے سارا. ایک خاتون کو کب فیصلہ کرنا چاہیے کہ یس آئی شوڈ موو آن؟ کچھ تو پرابلمز ہوتی ہیں عورتوں کی لائف میں. دیکھیں, کوئی عورت اپنا گھر خراب نہیں کرتی, چاہے وہ بہت اچھی فیملی سے ہو یا کوئی ایسی فیملی سے ہو جس فیملی میں اس کو وہ تربیت نہ ملی ہو, جو کسی ہم کہتے ہیں نا اچھے خاندان کی لڑکی ہے تو اس کو وہ تربیت ملی ہوتی ہے, کیونکہ اس کی پیدائشی اس کے گھر کا ماحول ویسا ہوتا ہے. اس میں بھی اس لڑکی کا قصور نہیں جس میں اس کو اس گھر کا ماحول نہیں ملا ہوا یا ایسی کوئی اس کی پرورش یا تربیت نہیں ہوئی ہوئی. لڑکی تو لڑکی ہے, پھول ہے, معصوم ہے. وہ جس جگہ جائے گی اس کو اسپیس ملے گی, اس کو اگر تھوڑا سا پیار محبت دیا جائے گا, اس کو اپنے طریقے سے ٹون کیا جائے گا تو پھر وہ اس جیسے گھر میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی. کوئی لڑکی اپنا گھر برباد نہیں کرتی, بات یہ اچھی یا بری, ٹھیک ہے. گھر برباد کرنے والا انسان مرد ہوتا ہے. تو کیا مار کھاتی رہے, فیصلہ نہ کرے موو آن کرنے کا کہ میں چھوڑ دوں اس بندے کو؟ دیکھیں, کمپرومائز تو کرتی ہے عورت, اور سب سے زیادہ عورت ہی کمپرومائز کر رہی تھی. مرد نے تو کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں ہے. مرد تو جب شادی ہوتی تھی, شادی کے بعد تو بس دل بھر جاتا ہے مرد کا. شادی کے بعد بس وہ جو فیلنگز, وہ جو پیار, وہ جو عشق, وہ جو نون, وہ جو طاری ہوا ہوتا ہے مرد کا, وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسری عورتوں کی طرف اٹریکشن چلی جاتی ہے, اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو. یہ ہمیشہ مرد کی ذات کے ساتھ جڑا ہے. ایسی تھوڑی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے. اس میں مجھے یہ بتایا آپ نے, بڑی مزے کی بات ہے, کیا خواتین کا بھی قصور ہوتا ہے کہ ان کا مرد آگے, یا مرد ہوتے ہی بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ ان کا ہوتا ہے کہ نہیں آگے سے آگے, یا خاتون کا پہلے بڑی تیار ہوتی ہیں, من سمر کے بیٹھی ہوتی ہیں, شادی کے 2 4 5 6 ماہ بعد جو ہے نا وہ خاتون بھی فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیتی ہے. مسئلہ ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیے, کبھی کبھی تو کچھ عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سسرال میں پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج, فیملی کے ممبرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سجنا سنورنا بھول جاتی ہے. اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا کھانا پکا کے اپنے سسرال کو کھلاؤں گی تو وہاں تعریف ہوگی. وہ سجنے پہ زیادہ فوکس نہیں کرتی, وہ اچھا کھلانے پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے, وہ مہمانوں کو خوش کرنے کی فوکس کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے میاں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کبھی کبھی وہ اس طریقے سے کوشش کرتی ہے کہ میاں کے پیٹ سے جو راستہ دل تک جاتا ہے وہ وہاں سے اس کو پکڑے, کہ اس کو میری یہ عادت ہو جائے کہ میرے ہاتھ کے پکے کے بغیر وہ کہیں جا کے گزارا نہیں کر سکتا. اچھا, آپ نے کسی انسان کے ساتھ وقت گزارا, آپ شادی کے بندھن میں تھے, نکاح تھا, پھر جب آپ موو آن کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے, یہ آپ چیزیں ہانٹ کرتی ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سب کہنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں اٹس ٹو ایزی کہ آپ ایک دم سے موو آن کر جاتے ہیں. جب آپ کا کسی کے ساتھ بریک اپ ہوتا ہے آپ پورا ٹوٹ جاتے ہیں, ٹوٹ کے پھر ایک جیسے ہوتا ہے نا آٹے کا پیڑا ہے, اچھا خاصا پیڑا بنا ہوا ہے, اس کو صرف آپ نے بیلنا ہے اور روٹی تلنی ہے, توے پہ ڈالنی ہے,
گرم توا ہے, آپ نے ڈالی, روٹی تیار ہے, آپ نے کھانا ہے. تو وہ جو پیڑا ہوتا ہے نا, وہ پیڑا سوکھ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے, اس کو آپ جب نہیں استعمال کرتے روٹی کے لیے تو وہ کڑک ہو جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھا نہیں آٹے کے اوپر چھوٹے چھوٹے پاپڑیاں بن جاتی ہیں, وہ ویسا فریش نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہے. اس پورے پیڑے کو آپ نے جیسے نئی طریقے سے تیار کرنا ہوتا ہے, اس کو گیلے ہاتھ دوبارہ لگانے پڑتے ہیں, اس کا گولا بنانا پڑتا ہے, پھر اس کو خشکا لگانا پڑتا ہے, پھر اس کو بیلنے پہ لا کے پھر روٹی بنانی. تو مطلب سمجھے مر کے زندہ ہونے والی بات ہوتی ہے, بریک اپ وہ چیز ہوتی ہے. آپ ایک مدر بھی ہیں, آپ کی ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے, جی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. سنگل مدر ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اچھا ایک اور بڑی بات بتاؤں آپ کو, سنگل مدر اگر کوئی ہے سپوز, اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے, اس کا گھر بس جائے, جس لائف میں بھی سیٹل ہو جائے, ماں وہ سنگل مدر ہی رہے گی ساری زندگی. وہ کیسے؟ یہ سب کہنے والی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو دوسرا جو باپ ہوتا ہے وہ پیار بھی دیتا ہے بچے کو, سب کچھ کرتا ہے, اگر نیک انسان ہے وہ بلکہ اور زیادہ اٹیچمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مرد کے حساب سے بات کر رہی ہوں کہ مرد اتنی ایفرٹ کرتا بھی ہے جب دوسری کسی کی لائف میں انٹر ہوتا ہے, جب اس کی زندگی میں عورت کے کوئی آلریڈی کوئی شخص ہو اور اس کی پرچھائی ہٹانے کے لیے, اس کے خواب ہٹانے کے لیے, اس کا تصور ہٹانے کے لیے, اس کے وہ اچھے برے جو بھی خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں, دکھ درد مٹانے کے لیے, جب اس کی اتنی بھی ایفرٹ کر لے کہ اس کے بچے اور بیٹی بیٹا جو بھی اس کو اتنا پیار بھی دے کہ باپ سے زیادہ شفقت دینے کی کوشش کرے, پھر بھی ماں سنگل مدر ہی رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ فضا, تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں فضا کو آپ نے بہت سارے ٹی وی شوز میں بھی دیکھا ہے, وہ پروگرام ہوسٹ بھی کرتی ہیں, مارننگ شو بھی ہوسٹ کر چکی ہیں. اس طرح کی باتیں آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی. اللہ ان کو سلامت رکھے. مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے آپ میرا دیکھتے رہیے زمین ذات. تھینک یو ویری مچ.